اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر سننے والا یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ہر روز ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نوعیت کے ارشادات سننے کی توفیق ملتی ہے، جس سے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کی جاتی ہے اور نئی سے نئی نصیحت ہمارے سامنے آتی ہے. آج کے درس میں یہ پہلی حدیث جو میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی بلند شان کے حوالے سے ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا اصحابی فلو انا احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور عام طور پر شاید لوگوں کے سننے اور جاننے میں نہ آئی ہو، لیکن بڑی ہی اہمیت رکھنے والی حدیث ہے. اس میں بنیادی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بلند مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی عظمت اور توقیر کی نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کا احترام کرو، ان کو ایک عزت والا مرتبہ دو. اور آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے لیے کوئی غلط زبان استعمال نہ کی جائے. یہ جو ہے کہ صحابہ، بعض لوگ نادانی سے صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، ان کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور اسے روکا گیا ہے کہ لا تسبو، کہ تم کبھی بھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو. اور اس کی دلیل آپ نے یہ دی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے، تب بھی یعنی صحابہ میں سے کسی کے لیے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ میں واضح کر دوں کہ یہ مد کا لفظ ایک پیمانے کا نام ہے، جس سے پرانے زمانوں میں تجارت کے وقت یہ استعمال ہوتا تھا. تو ایک برتن سمجھ لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے الفاظ کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کبھی بھی برا بھلا مت کہو. یہ طریق بالکل غلط ہے. ان کی تعریف کریں اور ان کے نمونے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس صورت میں برا بھلا کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، تب بھی ان صحابہ میں سے کسی کے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے نصف کے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو ہمیشہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی صحابہ کے بارے میں کوئی برا لفظ ہرگز نہیں بولنا چاہیے. اور آپ نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ جو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، مدینے میں ہے، مدینے کے قریب ہے، تو اس پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، تو وہ ان صحابہ کے ایک چھوٹے سے پیمانے کے اندر کوئی بھی غلہ، کوئی بھی اناج آئے اور اس کو وہ قربان کریں، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کہ انہوں نے اگر ایک مد کے برابر کوئی نیکی کی ہے اور کوئی گندم یا چاول یا کوئی اور چیز کسی کو دی ہے، راہ خدا میں خرچ کی ہے، تو ان کی اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے برابر بھی
وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو یہ مثال ہمیں سوچنی چاہیے کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا درجہ تھا۔ یہ وہ لوگ، وہ خوش قسمت انسان تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا، اور آپ کا جو نمونہ تھا اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا، اور ہر موقع پر انتہائی سعادت اور اطاعت کا نمونہ پیش کیا۔ تو ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسی لیے عام طور پر رضی اللہ عنہ یا رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو یہ بلند مرتبہ عطا کرے۔ اس کے بعد آج کے درس کی دوسری حدیث، اس میں چونکہ بہت سارے موضوعات آ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کسو شواربا واف اللحا، یہ سورہ نسائی کی جو کتاب ہے اس سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ مردوں کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مونچھیں ترشوایا کرو، یعنی بڑی مونچھیں نہ رکھا کرو اور چھوٹی رکھا کرو، اور اس کے مقابل پر داڑھیوں کے بارے میں فرمایا جو ایک مرد کی نشانی ہے کہ داڑھیوں کو چھوڑا کرو، یعنی داڑھی کو منڈوایا نہ کرو اور نہ ہی ایسا باریک کاٹا کرو کہ مونڈنے کے برابر ہو جائے، بلکہ داڑھی کے بال چہرے پر نمایاں طور پر نظر آنے چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے بظاہر جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں کو نصیحت کی ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ تم مونچھیں ترشوایا کرو، یعنی چھوٹی رکھا کرو، اور اس کے مقابل پر داڑھیوں کو چھوڑا کرو، یعنی داڑھی کو منڈوایا نہ کرو اور نہ ہی ایسا باریک کاٹا کرو کہ وہ مونڈنے کے برابر ہو جائے، بلکہ داڑھی کے بال چہرے کے اوپر نمایاں طور پر نظر آنے چاہیے۔ تو یہ ایک ادب ہے، ایک اسلامی ادب کا طریق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی نصیحت فرمائی اور تاکید فرمائی۔ اس میں جاننے والی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک میانہ روی ہوتی ہے، اس لیے مونچھیں بعض لوگوں کی دیکھی جاتی ہیں کہ بعض مرد اپنی مونچھیں بہت لمبی رکھتے ہیں، اور اتنی کہ وہ اس میں ایسا کچھ انداز نظر آتا ہے جیسا ہے کہ انسان کو اپنی مونچھوں پر بڑا ناز ہے، اور وہ اس کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری مونچھیں اتنی بڑی ہیں۔ تو یہ عاجزی اور انکساری کا انداز نہیں، بلکہ تکبر کی بو اس طریق میں آتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مونچھیں تم چھوٹی کروایا کرو، چھوٹی رکھا کرو، اور یہ بھی ہے کہ اس کو اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جس وقت مثلا کوئی چیز پی رہا ہے تو اس کی مونچھیں اس چائے یا پانی یا دودھ اس کے اندر جانے والی ہوں۔ تو چھوٹی رکھنا یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے اور تکبر سے دور ہٹانے والی بات ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے مقابل پر داڑھی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اور اکثر لوگ آج کل دنیا میں زیادہ وہی لوگ ہوتے ہیں مرد جو اپنی داڑھی پوری طرح منڈوا لیتے ہیں، کلین شیو جس کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کا فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو، اور نہ ہی ایسا باریک کاٹا کرو اپنی داڑھی کو کہ وہ مونڈنے کے برابر ہو جائے۔ تو داڑھی رکھنا بھی ایک اسلامی شعار ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ مردانگی کو ظاہر کرتی ہے اور ایک انسان کو باروب بھی بناتی ہے، اس کا ایک احترام بھی ہوتا ہے۔ اور عام طور پر معاشروں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی داڑھی ہے تو اس کو عزت اور احترام کا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جو بظاہر بعض لوگوں کی نظر میں چھوٹی ہوں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کی جو تعلیم ہر معاملے میں دی ہے
اس کا ایک عکس اس حدیث میں آتا ہے، اور ان دونوں باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری حدیث آج کے درس کی وہ ہے جس کے الفاظ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اے مومنوں، یاد رکھو کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اس حدیث میں ایک یہ بات نمایاں نظر آتی ہے، ایک تو حضور نے سب مردوں کو اپنے اہل خانہ، اپنی بیویوں، بچوں، سب کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم کی ہے، اور بڑی تاکید کی یہ ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک تو نصیحت آپ نے فرمائی، لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مان بعد فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ دیکھو میری مثال دیکھو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں، اور تم سب سے بہتر حسن سلوک میری ذات میں دیکھو گے۔ تو یہ اپنا نمونہ دکھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو تاکید فرمائی، اور ظاہر بات ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا تو ہر سچے مومن کا فرض ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس نمونے کو بھی اپنے گھر میں قائم کرے کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ میں اپنے اہل و عیال سے بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوں، تم سب سے بڑھ کر کرتا ہوں۔ پر اس لحاظ سے بیوی بچوں کے ساتھ ایک مرد کا سلوک بہت عمدہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس بات کی توفیق دیتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔